سورہ بقرہ آیت نمبر 187 روزہ اندھیرے پر افطار کرنا نہ کہ مغرب کے اذان پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2557۔ پہلے مغرب کی نماز ادا کریں اور پھر روزہ افطار۔ حدیث نمبر 2558 صحیح مسلم۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے 3 چیزیں دیکھ لیں۔ نمبر 1، سورج غروب ہو جائے، دن چلا جائے اور رات آ جائے۔ حدیث نمبر 2559۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے اور انہوں نے ایک صحابی کو کہا کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے، تم ستو ملاؤ۔ صحابی نے فرمایا حضور ابھی تو دن ہے، روزہ تو رات کو افطار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ستو تو کھولو۔ پھر انہوں نے جب مشرق سے اندھیرا طلوع ہوا تو روزہ افطار کیا اور فرمایا کہ روزہ تب افطار کرنا چاہیے جب مغرب میں سورج غروب ہو جائے اور مشرق سے اندھیرا طلوع ہو جائے۔ اب یہ جو ٹائم ہے قرآن اور حدیث میں، یہ بات ٹو بی نوٹڈ ہے کہ مغرب پہ روزہ افطار کرنا اسلام میں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اب مشرق پہ روزہ افطار کرنا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا روزہ افطار کرنا بھی اندھیرے سے منسلک تھا اور ان کا اندھیرا دونوں طرف کا تھا۔ جب دونوں طرف اندھیرا ہو جاتا تھا، جو کہ مغرب سے آدھا گھنٹے بعد کا ٹائم ہے، تو یہودی اور عیسائیوں کا روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ مشرق سے اندھیرا طلوع ہونے والا ٹائم مغرب کی اذان کے 10 سے 15 منٹ کے بعد کا ٹائم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے ثابت ہے کہ ہمیشہ نماز پہلے پڑھی ہے اور روزہ بعد میں افطار کیا ہے۔ آج کل جو اذان کے اوپر، مغرب کی اذان کے اوپر روزہ افطار ہوتا ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ کھوجا ہے اور اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، الٹا اس کا گناہ ہے۔ قرآن سے ثابت ہے سورہ بقرہ 187 نمبر آیت سے کہ روزہ اندھیرے پر افطار کرنا ہے، اور جو بات قرآن میں آ جائے وہ دیٹ از اے فائنل ون، اس کے آگے فل سٹاپ ہے۔ اندھیرے کو لیل ہی کہا گیا ہے قرآن کے اندر، اور لیل کا ترجمہ مغرب کی اذان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پلس صحابہ کرام نے بھی یہی کہا کہ غروب آفتاب دن کا وقت ہے۔ 2558 نمبر حدیث۔ یہ چیز ٹو بی نوٹڈ ہے اور اپنا عقیدہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے روزے قبول ہوں۔ ان کا جو بھی موقف ہو اس کا جواب علماء کرام دیں گے۔ میں یہاں پر علماء کرام کی برکت بتانا چاہتا ہوں تمام ناظرین کرام کو کہ اگر علماء کرام نہ ہوں اور کوئی پی ایچ ڈی اسکالر یہاں پر بیٹھا ہو تو پھر تو ہو گیا تھا کام آج۔ یہ بھی اسکالر ہی لگ رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ، ان کا مقابلہ علماء کرام ہی کر سکتے ہیں جو یہاں موجود ہیں، جو فقہا کو پڑھتے ہیں، جو ائمہ اربعہ کو پڑھتے ہیں اور جو فقہ کی کتابوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے رحمت ہے علماء کرام جو یہاں تشریف فرمائیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ ان صاحب نے قرآن مجید کی آیت کو کوٹ کیا اور احادیث مسلم شریف کی کوٹ کی، جس کی وجہ سے سننے والے کے اوپر ایک لامعالی اثر ہوتا ہے جب حوالہ حدیث کا یا قرآن کا دیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بنیادی علوم کا انسان کے پاس ہونا از حد ضروری ہے۔ جی، جب تک ہمارے پاس بنیادی علوم جن میں صرف ہے، نحو ہے، جی ہاں، منطق ہے، اور اس کے علاوہ بلاغت ہے، اور اس کے علاوہ فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، یہ تب یہ علوم نہیں ہوں گے، نہ آپ قرآن مجید کی صحیح تشریح کر سکتے ہیں اور نہ حدیث مبارکہ کی۔ سب سے پہلے میں چونکہ انہوں نے حوالہ قرآن کا دیا، میں قرآن کی طرف آ رہا ہوں۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، یہاں پر یہ الہ ہے اور الہ غایت کے لیے آتا ہے، اللیل مغیہ ہے۔ اور ٹیکنیکلی ان صاحب کو یہاں غلطی یہ لگی ہے کہ یہ جو غایت ہے یعنی الہ کے بعد جو آنے والی چیز ہے، اس کو مغیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک رول اور قانون اپلائی ہوگا تب جا کے مسئلہ حل ہوگا۔ جب الہ کے ما قبل اور الہ کے ما بعد دونوں ایک جنس سے ہوں تو ما قبل ما بعد میں داخل ہوتا ہے،
اور جب الہ سے ما قبل اور ما بعد یہ الگ جن سے ہوں تو وہ اس میں داخل نہیں ہوتا. میں اس کو اگزامپل دے رہا ہوں. قرآن مجید قرآن رشید نے کہا کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, کہ تم وضو کرتے ہوئے چہرے کو دو اور ہاتھوں کو دو إِلَى الْمَرَافِقِ, کونیوں تک. اب یہاں پر اس کا ترجمہ کونیوں تک نہیں ہوتا بلکہ کونیوں سمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ, اس کا اطلاق کندھے تک ہوتا ہے اور یہ غایہ مغیہ میں داخل ہے, لہٰذا یہ اس کے حکم میں بھی داخل ہے, اس لیے یہاں پر معنی سمیت کریں گے. اور جب میں کہتا ہوں میں نے یہ مکان بیچا اس دیوار تک, یہ پلاٹ بیچا اس دیوار تک, اب وہ دیوار اس پلاٹ میں, یہ میں کہتا ہوں یہ میں نے پلاٹ بیچا اس مکان تک, اب وہ مکان اور ہے اور یہ پلاٹ اور ہے, اب وہ مکان اس کے اندر اس بیچنے کے حکم میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح یہاں ما قبل روزہ ہے, ما بعد رات ہے, رات اور روزہ یہ الگ جنس ہیں, جس سے مراد یہ ہوگی کہ جیسے ہی رات پہنچی اس تک آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو گیا, یعنی رات کا پہلا جز جو فرسٹ اس کا لمحہ ہے اس تک آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو گیا. اب یہ کب تک ہے, انہوں نے حدیث شریف پیش کی تو اس پر ایک تو ان صاحب نے دو بڑی عجیب و غریب باتیں کی کہ حضور نے ہمیشہ مغرب کی نماز پڑھ کے افطاری کی. یہ بالکل بلنڈر ہے. کس جگہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے ہمیشہ مغرب کی نماز پڑھ کے افطاری کی؟ اور جو انہوں نے وہ سفر کا واقعہ بیان کیا وہ بھی غلط بیان کیا, بالکل اس کو انہوں نے غلط حوالے سے بیان کیا. اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث جو انہوں نے نمبرنگ بیان کیا, پتہ نہیں انہوں نے ایک نمبر کون سا دی, یہ جو میرے پاس آ رہے گا نمبرنگ, یہ حدیث کا نمبر ہے 1100, مسلم شریف حدیث نمبر 1100 ہے, 1100 1099 1098 1100 اور 1101 یہ حدیث کا نمبر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرامین ہیں آپ کے, اللہ کے نبی نے ہر جگہ اس پہ بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, مسند دارمی ہے, ابن حبان ہے, اور صحیح حدیث کی کتابوں میں بڑا واضح طور پر اللہ کے نبی نے حکم دیا. ایک جگہ اللہ کے حبیب سرور کون و مقام فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر, کہ اس وقت تک لوگ خیر کے اوپر رہیں گے ہمیشہ. یہ حدیث اسی باب کے اندر سے انہوں نے اٹھائی ہے, اور اس باب تو صاحب کتاب یہ بتانا چاہ, اور جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے اس کو انہوں نے ترجمہ تشریح غلط کی ہے. وہ ترجمہ تشریح کیا ہے میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام مختلف کتب میں یہ روایت موجود ہے. قال کنا مع رسول اللہ فی سفر فی شہر رمضان, صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے رمضان کے مہینے میں, اور فلما غابت الشمس, ادھر سورج غائب ہوا, کالا یا فلان, حضور نے ایک صحابی سے فرمایا فلان آدمی اتر اور فجدہ لنا, ستو گول ہمارے لیے. کالا یا رسول اللہ انا علیک نہارن, تو چونکہ ابھی سورج غروب ہوا تھا, روشنی جو ہے نا وہ نظر آ رہی تھی, انہیں عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو دن کا وقت ہے, یعنی آپ ہمیں بہت جلدی افطاری کرنے کا حکم دے رہے ہیں, جلدی افطاری کے تیاری کو حکم دے رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پھر حکم دیا اتر فجدہ لنا, اور ہمارے لیے ستو گول. قالا, راوی کہتے ہیں فنزلا, فوراً وہ اترا. یہاں ٹیکنیکلی فات الفاء لتعقیب مال وصل, اس نے دیر نہیں لگائی, فوراً اترا پانی کے اندر ستو گولے. فاتاؤ بھی, حضور فوراً آئے. فشرب نبیو, تو اللہ کے نبی نے فوراً اس کو پی کر افطار فرمایا. یعنی اتنا جلدی افطاری کروا رہے ہیں اللہ کے حبیب کہ دیکھنے والے کو یہ لگ رہا ہے کہ یار ابھی تو دن کا وقت ابھی باقی ہے, لیکن چونکہ اللہ کا رسول سورج غروب ہو چکا ہے تو اس دیکھنے والے کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یار یہ ابھی اندھیرا نہیں ہوا ہے, ابھی روشنی ہے. اللہ کے ابھی فرماتے نہیں اتر, یہی ٹائم ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث ان ابواب کے اندر, اس باب کے اندر لائی جہاں پر جلدی افطاری کرنے کو مستحب قرار دیا. اور اس کے علاوہ اللہ کے حبیب سرور کون و مکان کی ایک فرمان ہے, اور بلکہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے, صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ ان احب عبادی الی عاجلهم فطرہ, کہ مجھے سب سے زیادہ پیارے وہ بندے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو افطاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں. اور اب ان صاحب کا کہنا کہ یہ رات کو ہونا چاہیے اور یہ روزہ نہیں ہوتا, یہ تمہارا کھوجا ہوتا ہے, یہ ہیں وہ اصل فتنہ باز لوگ کہ جو پوری امت مسلمہ کو ایک پریشانی کے اندر جو ڈال رہے ہیں. اور یہیں پر میں
عرض یہ کرنا چاہوں گا، یہ ہے وہ صلہ ان لوگوں کا جو یہ درس دیتے ہیں بس قرآن کا ترجمہ پڑھو، حدیث کا ترجمہ پڑھو اور اپنا مذہب اور مسلک بنا لو. تمہیں کیا ضرورت ہے کسی امام کی تقلید کرنے کی، کسی امام کی پیروی کرنے کی، کسی عالم کی تشریح کو ماننے کی. کسی مدرسے میں اس وقت کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس صرف تم حدیث کا ترجمہ پڑھو اور اٹھ کے تم اپنا مذہب بنا لو، اس وقت پھر یہی خرابیاں ہوتی ہیں. جس طرح مولانا خلیل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ بھئی حدیث کو ماشاءاللہ آج بڑی زبردست بات کی کہ رسول اللہ کے صحابہ بھی سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے، ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے. تو جب اللہ کے رسول کے صحابہ ان کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی محض آیت پڑھ کے وہ بقول ان کے وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو پھر ایک عام آدمی وہ محض قرآن کی آیتیں یا محض حدیث کے ترجمے پڑھ کے وہ کیسے دین کو سمجھ سکتا ہے؟ بالکل صحیح. قاری صاحب آپ پہلے جواب دینا. آپ کو نہیں، مجھے بھی ان کی بات سے خوشی ہوئی ہے، جیسے ان کو میری بات سے خوشی ہوئی نا، آپ کو بھی ہوگی. مجھے بھی ان کی اس بات سے خوشی ہوئی میں ربڑی کہ بات چلو اس شخص کے جو ایک ایجنٹ تھا، اس شخص کے کہنے سے کم از کم الحمدللہ آج قریشی صاحب نے حدیثیں بھی پڑھی ہیں. اور آپ اور دوسرا اس کو عام نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے اور دوسرا یہ بھی فرمایا کہ